من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولاده واصحابه المظلومین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین وانیس الغریبین ورحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم ملعونین من یوم عداوتهم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صلوات سورہ مجادلہ 28واں پارہ آیت نمبر 12۔ ارشاد رب العزت ہے ایمان والو، جب رسول اللہ کے ساتھ سرگوشی کرنا چاہو، کوئی راز کی بات کرنا چاہو تو پہلے صدقہ دے کے آؤ، اور یہ حکم تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہاری طہارت کا سامان ہے، تمہاری پاکیزگی کا سبب ہے۔ عرض کیا تھا خیر کی دو جہتیں ہیں، ایک تو خیر اس لیے تھا کہ فقراء کی مدد ہو جاتی اگر لوگ صدقہ دیتے، اور دوسرا یہ تھا کہ امیر لوگ صدقہ دیتے تو دنیا کی محبت کم ہو جاتی۔ نبی کریم نے فرمایا کہ راس کل خطیہ حب الدنیا، ہر خطا کی، غلطی کی، گناہ کی بنیاد کہیں نہ کہیں دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت میں دنیا کی محبت گناہ کرواتی ہے۔ رشوت کھانا حرام ہے یا نہیں؟ تو دنیا کی محبت کھاتے ہیں لوگ رشوت۔ سود کھانا حرام ہے، دنیا کی محبت۔ یتیموں کا لوگ حق کھا جاتے ہیں، دنیا کی محبت۔ بیواؤں کا حق کھا جاتے ہیں، دنیا کی محبت۔ کمزور کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، دنیا کی محبت۔ ناجائز منافع خوری، دنیا کی محبت۔ لوگ خمس نہیں دیتے، دنیا کی محبت۔ زکوٰۃ نہیں دیتے، دنیا کی محبت۔ لوگوں پر حج واجب نہیں کرتے، دنیا کی محبت۔ لوگ زیارت پر نہیں جاتے، دنیا کی محبت۔ توجہ ہو رہی ہے؟ کتنے گناہ ہیں دنیا کی محبت جو کرواتی ہے۔ نبی زادے قتل کروا دیتی ہے دنیا کی محبت، انبیاء قتل کروا دیتی ہے دنیا کی محبت۔ جس شہید کربلا کی یاد میں صف عزا پہ بیٹھے ہو، عمر ابن سعد امام حسین علیہ السلام کی قتل کی ذمہ داری اس نے قبول کی دنیا کی محبت، رہ کی حکومت کے لالچ میں۔
امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کر، میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ جنت ادھار ہے، رے کی حکومت نقد ہے۔ بے وقوف ہے جو نقد چھوڑ کے ادھار کے پیچھے جائے۔ ہمارے ہاں تو دانا لوگوں نے یہ مقولہ بنایا ہے نا کہ نو نقد نہ تیرا ادھار۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہو، وہ کہتے ہیں نقد والے 9 بہتر ہیں، ادھار والے 13 سے۔ ذرا آواز کی کیفیت تھوڑی سی اچھی کرو، آج سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ دیکھیں مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے، لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے، آواز ٹھیک نہیں ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے خون سے ہاتھ رنگین نہ کر۔ اس نے کہا کہ نہیں، رے کی حکومت نقد ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا پھر یاد رکھ، تجھے رے کی گندم کھانا نصیب نہیں ہوگی۔ دیکھیے اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے گناہ کر کر کے ایسے گناہ ہوتے ہیں، دل پھر سیاہ ہو جاتے ہیں، پھر ایک ایسی سٹیج آتی ہے جسے قرآن کہتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ایک ایسی پھر سٹیج آتی ہے، زبانیں ہوتے ہوئے گونگا ہو جاتا ہے، کان ہوتے ہوئے بہرا ہو جاتا ہے، آنکھیں ہوتے ہوئے اندھا ہو جاتا ہے، پھر حق نہ دیکھ سکتا ہے، نہ حق بول سکتا ہے، نہ حق سن سکتا ہے، پیچھے پلٹنے کے سارے راستے بند ہو جاتے، توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی۔ طنز کیا، طنز۔ جنت کا وارث جنت کی ضمانت لے رہا ہے، کہتا ہے نہیں، رائے کی حکومت نہ کر۔ اتنا بھی کوئی گھاٹے کا سودا کر دے، کیا خیال؟ خود جنت کا وارث کہہ رہا ہے میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ کہتا ہے میں گندم کھا لوں گا، گندم نہیں کھاؤں گا، میں جو کھا لوں۔ تو میرے بھائی، دنیا کی محبت بڑی ظالم چیز ہے۔ دنیا، مولا علی علیہ السلام کی نا ایک بڑی خوبصورت لطف لوگ ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا ایسی عجیب شے ہے، الدنیا ظل زائل۔ نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے کہ یہ دنیا ایک سایہ ہے، اور سایہ سے مثال جو حضرت نے کیوں دی، ایک بات ہمیں سمجھائیے بڑی پتے کی۔ فرمایا تم سائے کو پشت کرو گے نا تو سایہ تمہارے پیچھے چلے گا، سائے کو پشت کرو گے تو سایہ تمہارے پیچھے چلے گا، اور سائے کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہارے آگے آگے بھاگے گا۔ کسی نے عمل نہ کیا اس آیت نجوہ پر، تو صدقہ دے کے آتا رسول اللہ سے نجوہ کے شرف کو حاصل کرتا، سوائے مولا۔ ہر میدان کا فاتح مولا علی علیہ السلام، کوئی شک ہے؟ رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ کی سپہ کے سپہ سالار مولا علی علیہ السلام، ہر میدان میں رسول اللہ کے علم بردار مولا علی علیہ السلام، ہر میدان کے فاتح مولا علی علیہ السلام۔ مولا علی کی تلوار کے صدقے میں میدان فتح ہوتے تھے، مال غنیمت اکٹھے ہوتے تھے، مال غنیمت مسلمانوں میں بٹتے تھے، تقسیم ہوتے تھے۔ اور غزوہ خیبر کی تو بات جو تاریخ نے لکھی، 2 جملے نقل کرتا ہوں
تاریخ کہتی ہے کہ مسلمانوں کی غربت دور ہوئی خیبر کی فتح کے بعد۔ سب سے زیادہ مال غنیمت درہم و دینار سونا چاندی کی شکل میں مسلمانوں کو ملا خیبر میں۔ یہودی ہمیشہ سے ہی یہ پیسے والے ہیں۔ آج بھی پوری دنیا کی جو معیشت ہے، جو مالی نظام ہے، وہ یہودیت کے پنجے میں ہے۔ تم پیپسی کی بوتل یہاں پی رہے ہو، کچھ پیسے یہودیوں کے کھاتے میں جمع ہو، یوں جکڑا ہوا ہے پوری دنیا کا معاشی نظام۔ اس زمانے میں بھی یہودی 7 قلعے بنائے ہوئے تھے، اس پہ شاید میں کل گفتگو کروں گا۔ اتنا مال آیا، اتنا مال۔ ام المومنین کا بیان سند ہے، بی بی کہتی ہے پیٹ بھر کے کھجوریں خیبر فتح ہونے کے بعد کھانے کو ملی۔ خیبر فتح ہونے کے بعد لکھا ہے کہ سونا چاندی جو تقسیم ہوا کلہاڑوں سے کاٹ کاٹ کے۔ اللہ اکبر۔ مالی حالات بڑے بہتر ہو گئے خیبر کے بعد۔ مسلمان مال غنیمت گھروں میں لے کے آتے تھے۔ ایک دن سیدہ طاہرہ نے عرض کی یا ابوالحسن، ہر میدان کے فاتح آپ ہیں، مسلمان مال غنیمت گھروں میں لاتے ہیں اور آپ آج تک کچھ نہ لائے گھر میں۔ ہر میدان فتح کر کے آپ لوٹتے ہیں اور آپ کبھی نہ لائے مال غنیمت گھر میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب سنیے شیعو، خوش نصیب و خدا کی قسم، جناب امیر المومنین نے فرمایا بنت پیغمبر، ہم جب میدان فتح کر کے لوٹتے ہیں تو جن بستیوں سے گزر ہوتا ہے نا، اس بستی کے فقیر مسکین راستے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس لشکر سے، مسلمانوں کے لشکر سے وہ سوال کرتے ہیں تمہارے درمیان علی بھی ہے؟ علی بھی ہیں تمہارے درمیان؟ وہ جنوبی پنجاب کے ایک بڑے اچھے خطیب تھے، اہل منبر، ان کا نام ہے امیر افضل راکٹ۔ ان کی مجالس پڑھی ہیں یوٹیوب پہ، کاظمی صاحب میں ذہن تو راستے میں لگا لیتے ہیں، بڑی اچھی گفتگو ہے۔ یہ جملہ اس کا جو نقل کرنے لگا، جب وہ فقیر مسکین پوچھتے نا مسلمانوں سے تمہارے درمیان علی موجود ہے، ایک سیانے بندے نے کہا علی ہے تو ہم آ رہے ہیں۔ علی ہیں تو ہم زندہ گھروں تک مال غنیمت لے کے آنے والے اور تھے، اور مدینے آنے تک سارا مال غنیمت فقراء میں لٹا کے تقسیم کر کے خالی جھولی خالی ہاتھ پلٹنے والا صرف علی ہے، صرف علی ابن ابی۔ اب مسلمان جو خلفاء گزرے ہیں، سلاطین گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، کبھی ان کی ہسٹری تو پڑھیں، فلانا اتنے لاکھ درہم دینار چھوڑ گیا، فلانا اتنا سونا چاندی چھوڑ گیا، فلانا اتنا چھوڑ گیا۔ علی ابن ابی طالب ہیں 700 درہم کے مقروض تھے جب شہادت ہوئی۔ ایسا بھی ہوا کبھی دنیا؟ یہ شرف صرف مولا علی علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ 10 دن تک حکم خدا رہا، ہر روز 1 درہم صدقہ دے کر آتے تھے، رسول اللہ سے نجوہ فرماتے تھے، راز نیاز کی باتیں ہوتی تھیں۔
جنگ طائف کے موقع پر نبی کریم نے آقا امیر المومنین علیہ السلام سے رازدارانہ گفتگو فرمائی، نجوہ فرمایا، اور وہ گفتگو اتنی لمبی ہو گئی کہ طلوع آفتاب سے شروع کر کے اور نماز ظہر کے وقت تک، زوال آفتاب تک پیغمبر اور وصی پیغمبر کی گفتگو جاری ہے۔ نماز ظہر کا جب وقت ہو گیا تو سرکار نے وہ گفتگو ختم کی۔ جلیل المرتبت دو صحابہ سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، آج تو آپ نے مولا علی سے بڑا ہی لمبا راز و نیاز کیا ہے، آج تو بڑا لمبا نجوہ کیا ہے۔ خدا کی قسم شیعہ سنی سب نے لکھا، رسول اللہ نے فرمایا علی سے نجوہ میں نے نہیں کیا، علی سے نجوہ اللہ نے کیا، اللہ نے علی سے نجوہ کیا ہے۔ اس دن بھی کہا، پھر کہتا ہوں، یہ حدیث نجوہ اور یہ آیت نجوہ مسلمانوں کے ایک لمحہ فکری ہے۔ ماننا پڑے گا ہر مسلمان کو کہ کچھ علوم اور کچھ اسرار ایسے تھے جو نبی کریم نے کسی صحابی کو عطا نہیں کیے، صرف علی ابن ابی طالب کو عطا۔ کچھ پیغمبر کے علوم صرف مولا علی علیہ السلام کے پاس ہیں اور کسی کے پاس ہیں۔ یہ شرف اللہ نے مولا علی کو عطا کیا ہے۔ 10 دن ہر روز فرماتے ہیں میں صدقہ دے کے آتا تھا اور نجوہ کرتا تھا رسول اللہ سے۔ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے۔ پتہ نہیں اب میں نے غلط کیا ٹھیک کیا، میں سمجھتا شاید تھوڑا سا کام ہے جلدی ہو جائے گا، وہ تو میرا لمبا ہی ہو گیا تھوڑا سا۔ ایک صلوات اور ذرا پڑھیے سارے۔ بھئی آپ میری محبت میں بیٹھے ہیں تو دھوپ میں بیٹھنا مجھے وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو میں نے تو اس لیے کہا انشاءاللہ بس قریب ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں سارے۔ قدردانوں اب جملہ سننا ذرا، یہ جو سارا آیت نجوہ اور شان نزول اور پھر صدقہ دے کے نجوہ کا شرف حاصل کرنا، اس سارے واقعے میں ایک پیغام ہے، ایک پیغام، اور قیامت تک آنے والے شیعوں کے لیے وہ پیغام ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا مولا علی کی سنت ہے۔ علم کو حاصل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا یہ مولا علی علیہ السلام کی سنت ہے، جہالت خریدنے کے لیے نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا مولا امیر المومنین علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب آئیے، اتنی کتابوں میں یہ روایت ہے کہ اگر میں کہوں کہ سینکڑوں میں تو میں غلط نہیں کہہ رہا، ہماری کتابوں میں بھی، اہل سنت کی کتابوں میں بھی، باقی ساری روایت ایک جیسی ہے، اختلاف صرف اتنا ہے، کچھ کتابوں میں جو تھوڑی ہیں، کچھ کتابوں میں یہ روایت حضرت عمر سے ہے، زیادہ کتابوں میں یہ روایت عبداللہ ابن عمر سے ہے۔ یہ ایک فرق ہے، کیونکہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک چیز پڑھتا ہوں، میں اگر پڑھتا ہوں جی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، آپ نے وہ پڑھا ہوا ہے کہ نہیں جی حضرت عمر فرماتے ہیں، تو کہنا جی مولوی صاحب غلطی کر گئے۔ غلطی میں نہیں کر رہا، جو دونوں شخصیات سے یہ بات ہے تو میں دونوں کا حوالہ دے رہا ہوں، لیکن زیادہ آپ کتابیں پڑھیں گے، جو جوان بیٹھے ہو ابھی آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں تو جناب عبداللہ ابن عمر کا یہ بات آئے گی۔
ایک کتاب میں یہ جو مجھے ملا اس کا میں سمجھتا ہوں کہ شاید پھر جو راویان ہیں انہیں اشتباہ ہو گیا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے باپ حضرت عمر یہ کہتے تھے، تو یہ بات دونوں سے پھر آ گیا۔ آپ ایک صلوات پڑھیں پھر میں وہ بات سنوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ ساری دنیا سرخ بالوں والے اونٹوں سے بھر جائے اور وہ مجھے دے دیے جائیں، میں مالک بن جاؤں۔ ساری دنیا سرخ بالوں والے اونٹ، یہ بڑے قیمتی اونٹ ہوتے تھے، ان کا مجھے مالک بنا دیا جائے، یہ بات مجھے اتنی میری خوشی کا سبب نہیں اگر ان 3 فضیل سودائے ہمدانیہ ہے جو صفین میں اشعار پڑھ پڑھ کے اپنے جوانوں کے جذبات کو ابھارتی تھی، اور پھر میرے بڑا نقصان ہوا صفین میں جو تیرے قبیلے کے لوگوں نے کیا، میں اور کہوں گا کہ اور تم سے انتقام لیا جائے۔ رونے لگ گئی سودائے ہمدانیہ یہ سن کے، روتے ہوئے پھر اس نے 2 شعر پڑھے۔ صلی اللہ علی جسم تضمنہ قبر فاصبح العدل فیہ مدفونا، اللہ کی رحمت نازل ہوں اس ہستی پر جس کے دفن ہونے سے عدل دفن ہو گیا۔ رحمت رب کی اس ذات پر کہ جس کے دنیا سے اٹھ جانے سے عدل دنیا سے اٹھ، جن کے دفن ہو جانے سے عدل دفن ہو گیا۔ حاکم شام کہتا ہے کس کو یاد کر کے رو رہی ہے؟ کہتی ہے خوب جانتا ہے میں کس کو یاد کر رہی ہوں، میں علی ابن ابی طالب کو یاد کر رہی ہوں، میں اپنے اس امام عادل کو یاد کر رہی ہوں۔ حاکم شام کہتا ہے علی کی عدالت کی کوئی بات یاد ہے؟ کہتی کس کس بات کو یاد کروں، علی کی ساری زندگی ہی عدل کے قیام کے لیے، اعلاء کلمہ حق کے لیے گزاری۔ کہتا ہے علی کی عدالت کی کوئی بات سنا، کہتی ہے پھر سن۔ مولا علی علیہ السلام کا جو ایک عامل تھا گورنر، میرے قبیلے کے ایک فرد کے ساتھ اس نے زیادتی کی، میں اس کی شکایت لے کے مولا علی کے پاس کوفہ گئی، میں مسجد کوفہ پر مولا علی کے انتظار میں کھڑی تھی، مولا علی علیہ السلام وضو کر کے مسجد کوفہ کی طرف آ رہے تھے، دروازہ مسجد پر مجھے دیکھا، میرے قریب آئے، میری بات سنی، میں نے عرض کیا امیر المومنین آپ کے عامل نے میرے قبیلے کے فرد کے ساتھ زیادتی کی ہے، میں اس کی شکایت لے کے آیا ہوں۔ امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اللہم انت الشاہد علی و علیہم، میرا اللہ تیری ذات تو گواہ ہے، انی لم آمرہم بظلم خلق کا، میرا اللہ میں نے گورنر سے نہیں کہا کہ وہ تیری مخلوق پر ظلم کرے، میں نے تو ظلم کی اجازت نہیں دی ہے، میرا اللہ تو گواہ ہے۔ کہتی ہے اسی وقت دروازہ مسجد پر کھڑے کھڑے مولا علی علیہ السلام نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک چمڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا نکالا اور اس چمڑے کے ٹکڑے پر گورنر کی معزولی کا حکم لکھ کے علی نے میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میری ایک شکایت پر امیر المومنین نے اپنے گورنر کو معزول کر دیا تھا۔ کہتی میں علی کی عدالت کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ حاکم شام نے پینترا بدلا جو کہ بڑا جری قبیلہ تھا، تاکہ اب اس قبیلے کو اپنا حامی بنایا جائے، اس قبیلے کی حمایت کو جلب اور جذب کرنے کے لیے کہتا ہے بیت المال سے، جو کہ سردار تھی نا قبیلے کی، کہتا ہے بیت المال سے سودائے ہمدانیہ کو سرخ بالوں والے 100 اونٹ دیے جائیں، 100 اونٹ سرخ بالوں والے سودائے ہمدانیہ کو دیے جائیں۔ خدا جانتا ہے جب یہ سنا نا پھر رونے لگ گئی۔ حاکم شام کہتا ہے اب کیوں روتی ہے، اب تمہیں 100 اونٹ دیے جا رہے ہیں جو دنیا میں کم نظیر ہیں اور دنیا میں قیمتی ترین اونٹ ہیں۔ رونے لگ گئی، رو کے کہتی مجھے پھر علی کی عدالت یاد آ گئی۔
تو بیت المال سے اتنے قیمتی اونٹ مجھے کیوں دیتا ہے؟ کہتی خدا کی قسم علی زندہ ہوتے ایک بال اکھاڑ کے نہ دیتے، تو 100 اونٹ مجھے دے رہا ہے اور وہ بھی مسلمانوں کے مال سے۔ بس آئیں آج سفیر امام حسین علیہ السلام کا ماتم کرتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ اتحب عقیلا، یا رسول اللہ آپ میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا انی احبہ لحبین، میں 2 وجہ سے عقیل سے محبت کرتا ہوں۔ ایک تو اس لیے عقیل سے محبت کرتا ہوں کہ میرا چچا ابو طالب عقیل سے بڑی محبت کرتا تھا، اور دوسرا میں عقیل سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ عقیل کا بیٹا میرے بیٹے حسین کی راہ میں اپنی جان قربان کرے۔ عقیل کا بیٹا میرے بیٹے حسین پر اپنی جان قربان کرے۔ اہل کوفہ کے لیے امام حسین علیہ السلام نے مسلم کو اپنا سفیر نائب بنا کے بھیجا، اور اہل کوفہ کو جو خط لکھا اس میں جملے انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، کوفہ والو میں اپنے بھائی کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، اپنے چچا کے بیٹے کو بھیج رہا ہوں۔ یہ عظمت ہے جناب سفیر حسینی کی، اور اس کو بھیج رہا ہوں جس پر سب اہل بیت کو بڑا اعتماد ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے، کوفہ والوں نے استقبال کیا، 18,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ یزید کو اطلاع دی گئی کوفہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا اگر کوفے کے گورنر کو نہ بدلے۔ کوفے والے مولا حسین کی بیعت کر چکے ہیں، بیعت مولا حسین کے لیے تھی، لیکن ہاتھ جناب مسلم ابن عقیل کا تھا۔ آج کوفہ میں یہ مسلم کا ہاتھ مسلم کا نہیں، حسین ابن علی کا ہاتھ۔ 18,000 کوفیوں نے بیعت کی، یزید نے گورنر بدلا، ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ پھر ابن زیاد جب کوفہ میں پہنچا پھر سختیوں کا دور شروع ہوا، پھر مولا حسین کی بیعت کرنے والے پکڑے جانے لگے، پھر ایک ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا، کتنے لوگ قید کر دیے گئے، کتنے لوگ مار دیے گئے، ایک خوف کی فضا پھیل گئی پورے کوفے۔ تاریخ نے اس ایک رات کا بھی یہ واقعہ لکھا ہے، حالات لکھے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد تھی مسجد کوفہ میں جو امام حسین کے سفیر کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے، اور پھر جب ابن زیاد کی سپاہ مسجد کوفہ کے باہر آ گئی تو پھر لوگوں نے وہاں سے نکلنا شروع کیا۔ بلکہ میں نے پڑھا لوگوں نے کیا نکلنا شروع کیا، ماں آتی تھی مسجد میں بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے جاتی، بہنیں بھائیوں کے ہاتھ پکڑ کے لے جاتی تھیں، بیویاں شوہر کا ہاتھ پکڑ کے گھر لے جاتی تھیں۔ لوگوں نے نکلنا شروع کیا، نماز عشاء شروع کی تو تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے، اور نماز عشاء ختم ہوئی تو تنہا سفیر حسین۔ میں نے پڑھا کہ اس دن جناب سفیر حسینی روزے کی حالت میں تھے، کوفے کی گلیوں سے واقف نہیں ہیں، مسجد کوفہ سے نکلے، گلی میں چلتے رہے، رات کے وقت تھک کر ایک دروازے پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کی مالکہ نے دروازہ کھولا اور جناب مسلم ابن عقیل کو دروازے پر دیکھا، پہچانتی نہیں تھی، اتنا کہا عبد خدا رات کی تاریکی میں کسی مرد کا کسی غیر کے دروازے پر بیٹھ جانا اچھا نہیں ہے، آپ اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ اس وقت رو کے فرمایا گھر وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو، جو کوفہ میں غریب الوطن ہو وہ کہاں جائے۔
پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں امام حسین کا سفیر مسلم ہوں۔ مومنہ تھی، توبہ اس کا نام تاریخ نے لکھا۔ جب سنا نا کہ سفیر حسین مسلم ابن عقیل میرے گھر کے دروازے پر، گھر کے دروازے کھول دیے۔ کہتی اللہ کی رحمت چل کے میرے گھر آ گئی، علی کا بیٹا چل کے میرے گھر آ گیا، سفیر حسین چل کے میرے گھر آ گیا۔ رات گھر میں لے کے آئی، دسترخوان بچھایا۔ جناب سفیر حسین نے صرف پانی طلب کیا۔ آدھی رات کو اس عورت کا منافق بیٹا وہ جب گھر آیا اور کمرے میں ماں کا آنا جانا دیکھا، ماں سے پوچھتا اماں کون ہے ہمارے گھر میں؟ ماں کہتی ہے پہلے قسم کھاؤ کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ اس نے قسم کھائی، لیکن منافق کی قسم کا کیا اعتبار۔ کہتی ہے رحمت خدا چل کے ہمارے گھر آئی ہے، سفیر امام حسین ہمارے گھر میں۔ اس ملعون نے نماز فجر سے پہلے جا کے ابن زیاد کو اطلاع دی کہ سفیر حسین اس وقت میرے گھر میں ہیں۔ ابن زیاد نے، جناب مسلم نے نماز فجر ادا کی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ ابن زیاد نے محمد ابن اشعث کی سربراہی میں 500 کا ایک دستہ بھیجا سفیر حسینی کی گرفتاری کے لیے۔ جناب سفیر حسینی نے لباس جنگ پہنا، جلدی جلدی تیاری کی، گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ توبہ کہتی ہے اے سفیر حسین آپ میرے گھر میں رہ کے بہتر دفاع کر سکتے ہیں۔ جناب مسلم فرماتے ہیں مومنہ دشمن بڑا پست اور دشمن بڑا کمینہ ہے، یہ تیرے گھر کا حیا نہیں کریں گے۔ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تیرے گھر کی حرمت پامال ہو، میں گھر سے باہر نکل کے جنگ کروں۔ 500 کا دستہ اکیلے علی کے شیر۔ یقین کرنا دوستو، امام معصوم کی جو شجاعت اور بہادری ہے، کائنات میں امام معصوم سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن جنہوں نے واقعات کربلا کا تجزیہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ائمہ معصومین کے بعد آل محمد کے گھرانے میں 3 ہستیاں ایسی تھیں جن کی شجاعت کی نظیر پوری کائنات میں نہیں۔ جناب محمد حنفیہ، جناب مسلم ابن عقیل اور حضرت عباس علمدار۔ تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ اگر یہ تینوں ہاشمی شیر کربلا میں ہوتے جنگ کربلا کا نقشہ اور ہوتا۔ لیکن عزاداروں میں کہتا ہوں اگر تنہا مولا عباس کو اجازت مل رہی ہوتی جنگ کربلا کا نقشہ اور ہوتا۔ اللہ گواہ ہے، کوفے کی گلیوں میں جنگ شروع ہوئی، سفیر حسینی پشتوں کے پشتے لگا رہے تھے۔ یقین کرنا اتنی بہادری، یہ تاریخ کا جملہ ہے۔ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ابن زیاد کے سپاہی کو یوں فضا میں اچھالتے ہیں، آتے ہوئے تلوار سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتے۔ محمد ابن اشعث نے پیغام بھیجا اور سپاہ بھیجی جائے۔ ابن زیاد حیران ہو کے کہتے ہیں ایک شخص کی گرفتاری کے لیے 500 کا دستہ بھی تھوڑا ہے۔ اس وقت ابن اشعث نے کہا ابن زیاد تو کیا سمجھتا ہے کوفے کے کسی حمال و بقال سے لڑائی ہے؟ یہ علی کا شیر ہے۔ علی کے شیر پہ قابو پانا آسان نہیں۔ جناب مسلم جو جوش جنگ میں بڑھتے جا رہے تھے، گلیاں لاشوں سے اٹ گئیں۔ جناب مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا، گڑھا کھودا گیا، اس کو خس و خشاک سے پر کیا۔ جناب مسلم جوش جنگ میں بڑھتے جا رہے تھے، جب گڑھے میں گرے پھر تلوار ہاتھ سے لے لی گئی، پھر جناب مسلم کو ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی، اور جناب مسلم کے چہرے پہ ایک شقی نے جو وار کیا، جناب مسلم کے لب کٹ گئے، چہرے پہ ضرب لگی، ہاتھوں میں رسیاں پہنا کے ایک خچر پر سوار کیا اور دارالامارہ کی طرف لے چلے۔
جناب مسلم کتاب کربلا کا دیباچہ ہے، دیباچہ جانتے ہو، جس کو پڑھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتاب میں کیا آنے والا ہے۔ جناب مسلم کی شہادت کی جزیات پڑھ لو گے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کربلا میں کیا ظلم ہونے والا۔ مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں، مسلم کی پیاس، مسلم کا چہرہ زخمی۔ جناب مسلم کو لے کے گئے ابن زیاد کے دربار میں، پیاس لگی ہوئی تھی، فرمایا کوئی ہے جو مجھے پانی پلائے؟ کسی نے کہا مسلم۔ میں وہ جملہ اللہ گواہ نقل نہیں کر سکتا، اس ملعون نے کتنی بڑی گستاخی کی، میں وہ نقل بھی نہیں کر سکتا، لیکن ایک دوسرے شخص نے ہمت کر کے ایک پیالہ پانی کا پیش کیا۔ جناب مسلم نے پینا چاہا، لب کٹے ہوئے تھے، دانت زخمی تھے، دانت ٹوٹ کے پیالے میں گر گئے، پانی خون آلود ہو گیا، پانی زمین پہ پھینک دیا اور فرمایا مسلم تیرا رزق دنیا سے ختم ہو گیا۔ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ جناب مسلم جب ابن زیاد کے سامنے آئے، کسی نے کہا اے مسلم تو نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ فرمایا مالی الامیر و سوى الحسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں۔ مسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے جناب مسلم۔ ابن زیاد کہتا ہے جو اتنے بڑے ہدف اور مقصد کے لیے آیا ہو اس کو رونا زیب نہیں دیتا۔ جناب سفیر حسینی نے فرمایا ابن زیاد تو کیا سمجھتا ہے میں اپنی جان کے لیے رو رہا ہوں؟ تو کس لیے رو رہے ہیں؟ فرمایا میں رو صرف اس لیے رہا ہوں میں فرزند زہرا کو خط لکھ چکا ہوں، میں مولا حسین کو خط لکھ چکا ہوں کہ مولا کوفہ میں آ جائیے، لیکن اب روتا اس لیے ہوں کہ میرا آقا حسین اکیلا نہیں آ رہا، میرے آقا کے ساتھ بہنیں بھی آ رہی ہیں، میرے آقا کے ساتھ بیٹیاں بھی آ رہی ہیں۔ روتا اس لیے کاش کوئی ہوتا جو آقا تک خبر پہنچاتا، آقا اب کوفہ نہ آئیے، کوفہ کے حالات بدل گئے، کوفہ کے حالات تبدیل ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا جائے۔ صحابی رسول جناب ہانی ابن عروہ اور سفیر حسین مسلم ابن عقیل، ان دونوں شخصیات کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا گیا۔ جلاد نے تلوار اٹھائی، مسلم سر آگے کرو جھکاؤ، فرمایا یہ بھی ظالم کے ظلم میں اس کی تائید ہے، میں تیرے سامنے سر نہیں جھکاؤں۔ عزادارو بس تلوار چلی، سر تن سے جدا ہوئے، دارالعمارہ کی چھت سے لاشیں زمین پر پھینک ہوئے، کسی پہ اکتفا نہ کیا، پاؤں میں رسیاں باندھی۔ پھر جناب ہانی اور مسلم کی لاشوں کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، کوفے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا۔ ادھر امام حسین علیہ السلام کا قافلہ چلتے ہوئے ایک منزل پہ پہنچا، کوفہ سے آنے والے دو افراد مولا سے ملے، آقا ہم کوفہ سے ایک اہم خبر لائے، تنہائی میں خبر سن لیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ساتھیوں پر نگاہ کی، فرمایا مجھے اپنے کسی ساتھی سے کوئی بات نہیں چھپانا، جو خبر ہے کوفہ کی وہ سب کے سامنے بیان کرو۔ عرض کرتے آقا ہم نے اس حال میں کوفہ چھوڑا ہے کہ مسلم اور ہانی کی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا ہے، لافتان وفا رکھ ہو رہے تھے۔ جب خبر شہادت، بھائی کی خبر شہادت سنی، پڑھا انا للہ، خدا سفر کے عالم میں کسی کو بھائی کی موت کی خبر نہ سنی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اولاد عقیل کی طرف رخ کیا، اے اولاد عقیل تمہارا حصہ کربلا میں شامل ہو گیا، میں حسین تم سے راضی ہوں، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ اولاد عقیل نے کہا آقا آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں،
ہم اپنے بھائی مسلم کا انتقام لیں گے، انتقام نہ لے سکے تو اسی راہ پہ جائیں گے جس راہ پہ بھائی مسلم گئے، ہم بھی اپنی جان فرزند زہرا آپ پر قربان کریں گے۔ مظلوم کربلا نے دعائے خیر فرمائی اور اس خیمے سے اٹھے، بہن کے خیمے میں آئے اور بہن کے خیمے میں آ کے فرمایا بہن زینب ذرا بھائی مسلم کی بچی کو بلاؤ، ذرا مسلم کی بیٹی کو تو بلاؤ۔ عزاداروں تاریخ نے عاتقہ نام لکھا، یہ جناب سکینہ کی ہم سن بچی ہے۔ امام حسین نے بیٹی کو زانو پر بٹھایا، سر میں شکرت کے ہاتھ میں سر پر بوسے دیے۔ فرمایا بہن زینب ہم نے فلاں منزل سے گوشوارے خریدے تھے، وہ ذرا گوشوارے تو لاؤ۔ بی بی نے گوشوارے پیش کیے، آقا نے اپنے ہاتھوں سے گوشوارے مسلم کی بیٹی کے کانوں میں پہنا ہے۔ بڑی باہوش بچی ہے، بڑی سمجھدار بچی، عرض کرتی مامو جان آپ محبت تو ہمیشہ کرتے ہیں، آج آپ کی محبت کا انداز نرالا ہے۔ مامو جان میرے بابا کو خیریت تو ہے، ایسی محبت تو یتیموں سے کی جاتی ہے۔ فرمایا عاتقہ بیٹی تیرا باپ عالم غربت میں مارا گیا، عاتقہ بیٹی آج کے بعد مجھے باپ سمجھنا، زینب کو ماں سمجھنا۔ واہ مسلمہ والیہ واہ محمدہ، بیویوں کے نوحے بلند ہوئے، نبی زادیوں نے ماتم شروع کیا اور یہ سارا منظر جناب سکینہ تھوڑے سے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی ہے۔ جناب سکینہ یہ سوچ رہی ہے کہ عالم غربت میں جس کا باپ مارا جائے اس بچی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اس بچی کے کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔